وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 30. آج کے سبق کے دو موضوعات ہیں. پہلا اس میں یہ ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں؟ دوسرا، ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. اور فرما دیجئے کہ یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کر دے. بے شک ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ پیاس اور تکلیف کے باعث فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے چہروں کو بھون دے گا. کتنا برا مشروب ہے اور کتنی بری آرام گاہ ہے. سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 30. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیا نیک. انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم ضائع نہیں کریں گے جس نے اچھا عمل کیا ہوگا. انا بے شک لا نضیع ضائع نہیں کریں گے اجر من احسن عملا، اجر اس کا جس کا عمل اچھا ہوگا. سامعین کرام، جو گزشتہ آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے حق کی خبر دی تھی کہ حق تو آ گیا ہے، اب جس کا جی چاہے اس پہ ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے. لیکن اگر کوئی حق کو قبول کرنے سے انکار کر دے گا تو یہ اپنے آپ پہ ظلم کرے گا اور جہنم میں جائے گا، اور جب جہنم میں جائے گا تو وہاں سے باہر نہیں نکل سکے گا. اگر یہ پھر وہاں یہ فریاد کرے گا پیاس کی تو پھر اس کو پانی گرم کھولتا ہوا دیا جائے گا جو اس کے چہرے کو بھون ڈالے گا. بہت برا پینا ہے اور بہت بری آرام گاہ ہے. آج ان لوگوں کا تذکرہ ہے سامعین کرام جنہوں نے حق پر ایمان لے آئے. ان الذین آمنوا، آج کا جو سبق ہے ان الذین آمنوا سے ہے. ترجمہ میں نے سنا دیا ہے. سب سے پہلے دیکھیں ایمان کا مطلب کیا ہے. ایمان اور عمل صالح، اللہ تعالیٰ جہاں بھی ایمان والوں کا تذکرہ کرتا ہے ساتھ عمل صالح کی شرط لگا دیتے ہیں.
اس میں عمل صالح 2 مرتبہ، ایمان کا تذکرہ 1 مرتبہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ عمل صالح کا تذکرہ جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ بہرحال وہ تو ایک اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن یہ ہے کہ ایمان باللہ کا کیا مطلب ہے؟ ان الذین، جو ایمان، ہم تو سامعین کرام جو ماحول ہمارے ارد گرد ہے وہاں اندھیرے ہیں، ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں، ہمارا گمان یہ ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن میں ایسی بات ہوئی ہے سامعین کرام۔ اگر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ شخص جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں جا رہا ہے، یہ کون ہے؟ جس کی ساری کوششیں صرف ہو گئیں دنیا کی زندگی کے لیے، دنیا اس کا مقصود و محبوب و مطلوب تھا، اور دنیا ہی کے لیے اس نے زندگی گزار دی۔ تو جب دنیا کے لیے زندگی گزار دی تو کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ اس نے کلمہ بھی پڑھا ہوا تھا ظاہری طور پہ، اور اس کا یہ گمان تھا میں کوئی اچھے اعمال کر رہا ہوں، میں غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، یتیموں بیواؤں کو مدد کر رہا ہوں، اور کسی کو دکھ نہیں دے رہا۔ یہ آج کل ایک ایسا طبقہ ہے سامنے کا، یہ میں بات کر رہا ہوں نا، لیکن ایک ایسا طبقہ ہے کہتا ہے نہیں بس آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کی آزار مت لو، باقی جو مرضی آئے کرو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسی ذہنیت، یہ تو کافر بھی ایسے ہیں، کافروں میں بھی ایسے ہمدرد لوگ موجود ہیں سامنے کا، مشرکوں میں، کافروں میں ایسے ایسے ہمدرد لوگ جو آپ سے زیادہ ہمدرد ہیں، مال لٹاتے ہیں، غریبوں میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، بہت سے لوگ۔ آپ یہ دیکھیں ہمارے جو ہے پشاور میں ہمارے اسپتال جو بنایا ہے بڑا، لیڈی ریڈنگ، یہ کس نے؟ یہ ایک انگریز لیڈی تھی، لیڈی ریڈنگ، اس نے بنوایا ہے، اور آپ کے کیا کیا اسکول بنائے، پل بنوائے ہندوؤں نے۔ دیال سنگھ کالج لاہور کا ہے، دیال سنگھ کالج ہے، اسی طرح بہت سی۔ تو یہ کافروں میں بہت سے ایسے وہ ہیں، تو ان کو پھر آپ میں اور ان میں فرق کیا ہو گیا؟ وہ بھی رحم دل ہیں، آپ بھی رحم دل ہیں۔ بات ساری ہوتی ہے ایمان باللہ کی سامنے کرام، اور ایمان باللہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے زبان سے بس کلمہ پڑھ دیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، اور دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو سمجھنا چاہیے، بات یہ ہے کہ سمجھنا چاہیے، یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ بات کو سمجھنا چاہیے۔ ایمان باللہ ایک الگ چیز ہے سامنے کرام، اور وہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ہے کیا۔ اول تو اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ ایمان باللہ یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو مان لیں، اللہ کی ذات کو تسلیم کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ، یہ ایمان تو ہمارے مشرکوں کا بھی تھا، وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، قرآن کی آیت ہے، حضور سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ان سے پوچھے کہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ پر ان کا ایمان تھا سامعین کرام، ان مشرکین مکہ کا اللہ پر ایمان تھا، کیونکہ رحمان جو صفاتی لفظ تھا نا وہ مستعمل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا نام جو تھا وہ استعمال کرتے تھے، اس پر ان کا ایمان تھا، یقین تھا کہ اللہ کی ذات ہے۔ تو ایمان باللہ کا ہرگز یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے تو آپ بس مومن ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں ایمان باللہ کا مطلب جان لینا چاہیے۔ دیکھیں ایمان باللہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے ساتھ تسلیم کر لیں، اور صفات میں پھر صفات یہ ہیں، سب سے دیکھیں جو اسماء الہی شروع ہوتے ہیں نا، اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، پھر باقی نام جو ہوتے ہیں۔ لا الہ سب سے پہلی جو صفت ہے ہمارے لیے وہ صفت الوہیت ہے سامنے کرام،
اور آپ کو یعنی یہ بھی تو دیکھیں نا، یعنی اس بات پہ غور کریں کہ جو ہمارا کلمہ طیبہ ہے وہ کیا ہے؟ وہی اصل ایمانی جملہ ہے سامعین کرام، کہ آپ لا الہ کہہ دیں، باطل سے انکار کر دیں، باطل معبود سے انکار کر دیں۔ اصل میں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، نمبر ایک۔ پھر اس مقصد کی کامیابی جو ہے وہ ایک خاص صفت کو مان لینے میں ہے سامنے کرام، اور وہ صفت الوہیت ہے۔ ہر پیغمبر جو آیا ہے تو اس نے اس صفت کو قبول کرنے پہ زور دیا ہے۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ تعالیٰ کو الہ واحد تسلیم کر لینا، یہ ایمان باللہ ہوتا ہے سامنے کرام ہمارے لیے۔ لیکن کلمہ طیبہ یہ تو یعنی بہت آسان بات ہے سمجھنے کے لیے۔ کلمہ طیبہ واحد ایک ایسا کلمہ ہے جو آپ کو بے ایمانی سے ایمان کے دائرے میں داخل کر لیتا ہے۔ اگر آپ کافر ہیں، اللہ کو معبود واحد نہیں تسلیم کرتے، پھر کسی کے کہنے پہ آپ اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لیتے ہیں تو آپ کو اقرار کرنا پڑے گا کلمہ طیبہ کا۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ۔ ہاں، تو کلمہ طیبہ میں یعنی کلمہ طیبہ کا حامل ہی صاحب ایمان ہے سامعین کرام۔ یہ آسان بات ہے، اس میں کوئی زیادہ تفاصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے اور وہ شہادت دے رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ جو کلمہ شہادت ہے یا کلمہ توحید ہے، پہلا کلمہ طیب، تو یہ پڑھنے والا جو ہے یہ صاحب ایمان ہے۔ اور یعنی زبان سے کہنے سے تو وہ دائرہ ایمان میں، دائرہ اسلام میں داخل تو ہو گیا، لیکن جب تک یہ کلمہ اس کے دل میں نہیں ہے تو وہ مومن نہیں کہلا سکتا اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں۔ حقیقی مومن وہ نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہماری تو دل و نگاہ مسلمان نہیں ہے سامنے کا، ہمارا تو ظاہر پر ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ اس میں کوئی لمبے چوڑے دلائل دینے کی مجھے قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ظاہر پر ایمان ہے، اور ہم نے ظاہر کو ترجیح دے دی ہے باطن پر، اللہ پہ ظاہر کو ترجیح دے دی ہے، اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے۔ نتیجتاً ہم اپنے آپ کو بھی بھول گئے ہیں سامنے کرام۔ حقیقت یہ ہے، دیکھ لیں ہم اپنے آپ کو بھی بھلا بیٹھے ہیں۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ کو انہوں نے بطور مقصود و محبوب و مطلوب بھلا دیا، نتیجتاً اپنی حقیقت کو بھی انہوں نے بھلا دیا۔ اب دیکھیں نا، ہم میں سے اکثر سامنے کرام، بڑے پیار سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ظاہر ہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ میرے پاس مال کم ہے، میرا یہ ہے، میرے پاس مال اتنا مال ہے، میری اولاد ہے، میرے گھر ہے، میرے اسباب ہیں، اور میرے یہ ہیں اور وہ ہے، ظاہر ہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں نا، ہمارے جو مسائل ہیں ان سارے کا تعلق جو ہے ظاہر سے، باطن کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارا، یہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو بات یہ دیکھیں، ان الذین آمنوا، سب سے پہلے تو دیکھیں ایمان والے ہیں کون لوگ؟ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مقصد حیات بنا لیا ہے۔ میں ذرا آسان الفاظ میں اپنی باتیں کروں گا تاکہ آپ سن بھی لیں اور سمجھ بھی لیں اسے۔ دیکھیں، اگر حق تعالیٰ آپ کا مقصود واحد نہیں ہے، مطلوب واحد نہیں ہے، محبوب واحد نہیں ہے، تو وہ آپ کا معبود واحد نہیں بن سکتا۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام۔
آپ لا الہ کہہ ہی نہیں سکتے، زبان سے آپ تو کہہ سکتے ہیں لیکن عمل سے آپ لا الہ کہہ نہیں سکتے۔ آپ اگر آپ کا ظاہر آپ کا مقصود و محبوب و مطلوب ہو گیا تو آپ کو لا الہ اصل میں کہنا جو ہے وہ بہت ایک پہاڑ لگے گا، کلمہ طیبہ کے تقاضے پورا کرنا ایک پہاڑ لگے گا، بہت مشکل لگے گی آپ کو۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں مجھ پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں لا الہ میں کیا مشکلات ہیں۔ تو ایسا آپ کو معلوم ہوگا کہ بھئی لا الہ کہنا، یہ میں نے خود میرے یعنی سنا ہے میں نے لوگوں سے، یار بہت مشکل ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ صرف اللہ کو مقصود بنا لو، اللہ کو محبوب، یہ تو ہو نہیں سکتا، بہت مشکل ہے۔ ارے بھائی کوئی مشکل نہیں ہے، کلمہ طیبہ میں یا اس کو عمل کرنے میں کوئی مشکل نہیں، نو ناٹ ایٹ آل۔ یہ یعنی ٹھیک ہے، یعنی آپ کو کچھ کام کرنا پڑے گا، عمل صالح کرنا پڑے گا، لیکن عمل صالح کرنا اتنا مشکل تو نہیں ہے۔ دین تو دین فطرت ہے سامنے کرام۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ذرا ذہن کان کھول کے سنیں۔ دین پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیوں؟ اسلام دین فطرت ہے، اول تو یہ بات دیکھ لیں، پھر حضور کی وہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سنیں کہ حضور فرماتے ہیں الدین یسر سہلۃ بیضا، کہ دین آسان ہے، الدین یسر سہل ہے، روشن ہے۔ سہل سامنے کرام، سہل اس اترائی میں چلنے کو کہتے ہیں۔ ایک تو چڑھائی میں چڑھنا ہوتا ہے نا، ایک آپ جب بلندی سے نیچے کی طرف آتے ہیں تو اسے سہل کہا جاتا ہے، سہل۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین تو آسان ہے، یسرن آسان ہے، سہلتن بہت سہل ہے، بیضا روشن ہے۔ اب دیکھیں روشنی، سہل اور آسان دین ہی کو کہا جا رہا ہے نا، ہم کیا سمجھتے ہیں بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا نہیں ہے، حقیقت میں آپ کا اللہ مقصود و مطلوب و محبوب نہیں ہے۔ اگر آپ حقیقت میں سوچ سمجھ کے اللہ کو اپنا مقصود و مطلوب تسلیم کر لیں اور محبوب واحد اسے بنا لیں اپنا، تو کیا مشکل ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہادت کے بارے میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں۔ کتنا آسان ہے بھائی؟ ہزار جان تصدق ہزار پیمانے، تیری نگاہ کی لطافت شراب کیا جانے۔ تو اللہ محبوب جب بن جائے نا تو پھر کچھ دیکھیں، وہ فرہاد نے سنی سنائی بات ہے، میں ویسے ہی ایسے کہہ رہا ہوں، فرہاد نے ایک نہر نکالی تھی، دودھ کی نہر، فرہاد نے۔ تو یہ تھوڑی سی محبت چاہیے، درکار ہوتی ہے، اللہ سے محبت۔ اللہ سے محبت ہم شروع کر دیں، اللہ ہی کو چاہیں، اور اصل میں حقیقی ذات تو ہے ہی وہ ایک ذات، وہی اللہ تعالیٰ حقیقی وجود حقیقی، آپ کو معلوم ہے سامنے کرام، وہی ایک ذات ہے جو موجود واحد ہے۔ حقیقی وجود جس کا ہے وہ تو ایک اللہ کی ذات ہے۔ پھر باقی محبتیں تو اللہ کے واسطے سے ہوتی ہیں، اللہ کے لیے ہوتی ہیں محبت، وہ اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ ہاں، تو ایمان کی میں بات کر رہا ہوں، ایمان کا مطلب جان لیں۔ ایمان یہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان ہے۔ یہ کلمہ طیبہ پڑھ کے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایمان کو قبول کر لیا ہے
اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کو اپنا مقصود واحد بنا لیا ہے۔ یہ اصل میں سامعین کرام میں بات جو کرتا ہوں، بعض لوگ کہیں گے کہ یہ تو دیوانوں کی طرح بول رہا ہے اور اپنے اس نے کچھ اصطلاحات بنا لی ہیں۔ حقیقت میں بات یہ ہے سامعین کرام کہ مقصود ہی محبوب ہوتا ہے۔ اللہ اگر آپ کا مقصود نہیں ہے تو وہ معبود بھی نہیں بن سکتا آپ کا۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام اپنی ڈائری میں۔ اللہ آپ کا اگر مقصود نہیں ہے تو وہ آپ کا معبود بن نہیں سکتا۔ تو سامعین کرام یہ ایمان باللہ کا معنی جان لیں کہ ایمان باللہ ہے کیا چیز۔ ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو مقصود واحد تسلیم کر لیں۔ الہ واحد میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ الہ واحد تابع ہے مقصود کے۔ اگر اللہ آپ کا مقصود نہیں ہے تو وہ آپ کا معبود بھی نہیں بن سکتا۔ تو سب سے پہلے آپ غور کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں بلایا ہے، کہاں بلا رہا ہے، کس طرف بلا رہا ہے۔ تو وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، چلو بھائی سلامتی کے گھر کی طرف چلو۔ سلامتی کے گھر کی طرف چلو۔ تو اللہ تعالیٰ پھر قرآن اللہ تعالیٰ نے بھجوا دیا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ تو قرآن سب سے سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ سیدھا راستے پر چلنا آسان ہوتا ہے کہ ٹیڑھے راستوں پر چلنا؟ ظاہر ہے موٹر وے پہ آپ آسانی سے سفر کرتے ہیں، سنگل روڈ ہوتی ہے تو آپ کو بڑے خطرات ہوتے ہیں، اس میں آپ بڑی مشکل، کبھی بریک لگاتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں۔ موٹر وے پہ تو آپ کو بریک نہیں لگانا، آپ آگے سے کوئی ٹریفک ہی نہیں آ رہی، کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے۔ دین میں ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہیں پیدا کی۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ آسانیاں تمہیں دینا چاہتا ہے، تنگیاں تمہیں نہیں دینا چاہتا۔ تو کیسے مشکل ہو گیا دین؟ ہاں مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بڑی رکاوٹیں ہیں۔ جس کے لیے، جس کا محبوب دنیا ہے، اس کے لیے دین کے راستے پر چلنا بہت مشکل ہے۔ پھر وہ یہی کہے گا کہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، بلرزم، کیوں؟ کہ دانم مشکلات لا الہ، کہ مجھے معلوم ہے۔ پھر تو آپ کو مشکلات معلوم ہوں گی، پھر تو دین میں بڑی کٹھنائیاں آپ کو معلوم ہوں گی، بہت ہرڈلز آپ سمجھیں گے کہ بہت رکاوٹیں ہیں۔ کوئی، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کوئی حرج ہی نہیں ہے اس میں۔ یرید اللہ بکم الیسر لا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ آسانیاں دینا چاہتا ہے۔ تو یہ تو قرآن ہے سامنے کرام، قرآن دین ہے، دین اسلام ہے، دین فطرت ہے سامنے کرام۔ کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ مشکل تو ضرور ہے، دنیا داروں کے لیے مشکل ہے سامنے کرام۔ اس کے وہ ان کو دیکھ کے، پھر کلمے کے تقاضوں کو دیکھ کے ان کو پسینہ آ جاتا ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ بھئی میں نہیں پڑھ سکتا کلمہ، میں تو لرز جاتا ہوں، کیونکہ اس کی مشکلات میں کہ دنیا کو بھی چھوڑنا پڑے گا، دنیا کی مال کی محبت کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اور غیر اللہ سے جو میں نے محبتیں لگائی ہیں ان کو بھی قربان کرنا پڑے گا۔ میں لرز جاتا ہوں، میں تو نہیں کر سکتا ایسا، میں تو مال کی محبت نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ہمارا تزکیہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے، تو وہ پاک ہم ہونے نہیں چاہتے، پھر آپ لرزتے ہیں، کہ پھر آپ کو مشکلات نظر آتی ہیں لا الہ میں، کہ دانم مشکلات لا الہ۔ تو یہ بات نہیں ہے سامنے کی، یہ خناس جو ہے یہ پڑا رہے گا اس وقت تک جب تک ہمارا مقصود اللہ نہ ہو جائے۔ جب مقصود اللہ ہو گیا، محبوب اللہ ہو گیا،
آپ نے مان لیا، اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس کر لیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی میرا خالق ہے، وہی میرا رب ہے، اور ساری نعمتیں اس نے مجھے دی ہیں، مجھے زندگانی دی ہے اور مجھے اپنے پاس بلا رہا ہے، پھر آپ اپنے جذبہ دل کو جو ہے مزید، اس کی آگ کو مزید بھڑکائیں، تو پھر جو ہے آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ جب محبوب بن جائے، اللہ کو جب محبوب بنا لیا جائے، پھر آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر جان دینا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ احد کے دن صحابہ کھڑے ہوئے تھے نا، جب وہ تیر انداز کی وجہ سے کافر حضرت خالد جو ہے پلٹے، تو مشرکوں نے یکبارگی حملہ کر دیا اور بہت سے صحابہ یعنی واپس جانے لگے، میدان چھوڑنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چٹان کی طرح کھڑے ہوئے تھے، ان کے سامنے کچھ صحابہ تھے، وہ ہر تیر جو ہے اپنے سینے پر لے رہے تھے۔ حضور کی طرف آنے والا تیر کوئی ہاتھ پہ لے رہا تھا، کوئی سینہ اور کوئی چہرہ، کوئی مشکل نہیں تھا ان کو، محبوب تھے، محبوب کے سامنے سب کچھ قربان۔ پھر تو کوئی مشکل نہیں ہوتی سامعین کرام، پھر تو کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے، پھر تو عشق جو ہے وہ تو بے خطر کود پڑتا ہے، اس کو تو کوئی مشکل نہیں ہوتی، اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتی، تو پھر آسانیاں ہوتی ہیں، ساری آسانیاں ہوتی ہیں، پھر تو آسان ہو جاتا ہے، سب کچھ آسان ہو جاتا ہے جب اللہ محبوب ہو جائے۔ اور جب دنیا ما سوی اللہ محبوب ہو تو پھر اللہ کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بات نوٹ کر لیں صاحب نے کہا، یا اللہ ہے یا ما سوی اللہ ہے۔ ما سوی اللہ اگر مقصود بن جائے تو جو بھی آپ نیک اعمال کریں گے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، یہ بات نوٹ کر لیں صاحب نے کہا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جن کی نیت خراب ہے، جن کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، ان کے نیک اعمال کو روز قیامت لا کے اڑتی ہوئی دھول بنا دیا جائے گا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن اس نیک اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، انہوں نے انکار کیا اپنے رب سے اور اس کی ملاقات سے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اب ان کی جو وہ ہے اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اس کو میں کوئی وزن، اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ سامعین کرام یہ سب ہمارے واقعات ہیں، ہمارے لیے ہیں، تو ایمان باللہ کو پہچان لیں۔ ایمان باللہ یہ ہے، اختصار کے ساتھ میں بیان کروں کہ آپ صرف اللہ کو، آپ زندگی خالص کر دیں اللہ کے لیے اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس لحاظ سے آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، اس حقیقی معنوں کو ذہن میں رکھے تو پھر سمجھنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور عمل تو پھر اس وقت آسان ہوگا جب آپ اللہ کو مقصود واحد تسلیم کر لیں گے، محبوب واحد تسلیم کر لیں گے۔ جب تک دنیا اور ما فیہا آپ کو محبوب ہیں، آپ اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کا۔ تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں سامنے کرام، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
انا لا نضيع اجر من احسن عملا. اللہ ترجمہ سنا دیجیے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، ہم ضائع نہیں کریں گے اجر جس نے اچھا عمل کیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. As for those who believe and lead a righteous life, we will not waste the reward of those who work righteousness. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.